وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، سامعین حضرات، عقیدے کے سلسلہ میں آپ مولانا طیب صاحب اور دوسرے بزرگ حضرات کی گفتگو سن چکے ہیں. اس سے یہ آپ کا عقیدہ پہلے سے تھا اور اب یہ تذکرہ مذاکرہ یہ سن کر کے اور زیادہ پختہ ہو گیا ہوگا کہ قادیانی اس وقت کے سب سے بڑے کافر ہیں. بے شک. اس پر میں مزید وہ گفتگو کرنا نہ ضرورت سمجھتا ہوں اور نہ گنجائش ہے. بات اس سے تھوڑی سی آگے، کیونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، اس لیے ایک دو باتیں اس سے آگے کی. جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس وقت کا سب سے بڑا کفر وہ قادیانیت کا ہے، تو اب ہمارے لیے اس میں کیا کرنا ہے. تو میں اس پر تھوڑی سی گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا. عنوان اس کو آپ یوں دے سکتے ہیں کہ ان قادیانیوں کے خلاف کام کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. عنوانات اس کو کھولیں تو بہت کچھ آدمی کہہ سکتا ہے، لیکن میں شارٹ اور مختصر ترین لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ان کے بارے میں یعنی ان کو دعوت اسلام دینا اور ان کی کوششوں کو جو کہ اسلام کو مٹانے کے سلسلے میں ہے وہ اس کا دفاع کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہم اپنے مولویوں کی اصطلاح میں یہ لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں کہ تقاضا ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں تعبیر کیا جائے تو ہم یوں بھی، کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ زیادہ تعداد علماء کرام کی ہے اور یہ تو شکل سے بھی طالب علم نظر آتے ہیں، اس لیے ان کے لیے تو مناسب یہی بات ہے. علمی اصطلاحات یہ سمجھ سکتے ہیں. تو تقاضے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان کو لازم ہے اور یہ طے شدہ بات ہے کہ ملزوم بغیر لازم کے نہیں ہوتا اور انتفاعی لازم مستلزم ہوتا ہے. انتفاعی ملزوم کو اگر لازم منتفی ہو جائے نہ پایا جائے تو پھر ملزوم بھی نہیں ہوگا. تو جب ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کو یہ لازم ہے، تو اگر ہم نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہے جس طرح پنجابی والے کہتے ہیں آئی تے آئی نہیں تیران پر آئی. اگر ہم نے کام کر لیا تو فبیہا، نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں. یہ نہیں، بلکہ ان کے بارے میں کام کرنا یعنی ختم نبوت کا کام کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. کس طرح؟ مختصر لفظوں میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ آپ نے بھی بہت سنی ہوگی. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام، اللہ کا سب سے بڑا احسان کائنات کی ہر چیز پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی صورت میں ہے. مختصر لفظوں میں آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور علماء نے احادیث کی روشنی میں یہ بتلایا ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنائی اور 6 دن وہ شروع کیے اور جمعے کا دن آخری دن تھا. اس کے آخری ساعت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے یہ بتلایا کہ یہ ساری کائنات زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اور اس کے درمیان کا نظام وہ جل ہے، تمہید ہے اور مقصود وہ جو آخر میں لایا جاتا ہے وہ ہے حضرت انسان. اور انسانوں میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی مقصود ہے. چنانچہ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا اور ان کو آنکھ
کھلی تو سب سے پہلے انہوں نے عرش پر دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کو نظر آیا، تو انہوں نے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ تو سمجھ میں آنے والی چیز ہے، معلوم ہے، لیکن محمد رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے بتلایا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے ہیں اور میرے پیغمبروں میں سب سے بڑے اور سب سے عظیم پیغمبر ہیں، اور اگر ان کو لانا مقصود نہ ہوتا میں آپ کو بھی نہ پیدا کرتا۔ تو پتہ چلا کہ سارے کے سارے انسان وہ اصل میں تمہید ہے، اصل مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک اور دوسرا مقدمہ یہ آپ سمجھ لیں کہ جو بھی کائنات میں نعمت ہے کسی کے لیے بھی ہے، جاندار بے جان انسان حیوان، وہ کسی بھی نعمت سے فائدہ اس وقت اٹھا سکتا ہے جب کہ اس کا وجود ہو۔ جو چیزیں موجود نہیں ہیں، مثال کے طور پر جو انسان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب اسلام آباد کتنا زیادہ وہ ڈیولپ ہو کر کے اعلیٰ درجے کا بن گیا ہے، ان کے لیے سب کچھ برابر ہے، اور جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو اللہ نے یہاں وجود دیا ہوا ہے، اور سارے کے سارے کائنات چرند پرند اور یہ وہ زمین آسمان اور اس کی درمیان کی فضا میں ہر چیز کو وجود ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ تو پتہ چلا کہ ہر چیز کے لیے سب سے بڑی نعمت وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ دنیا کی بھی نعمتیں اگر کسی کو ملی ہیں جو ملیں گی وہ حضور کے تفیل ملی ہے، تو پھر سب سے بڑی نعمت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور آخرت کی نعمتیں جس کو ملیں گی وہ ایمان کے بدلے میں ملے گی، اور ایمان نصیب ہوا ہے پہلے بھی لوگوں کو اور اب بھی وہ انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے، اور انبیاء کو نبوت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ پتہ چلا کہ روحانی نعمتیں دنیا میں بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے سے پھر آخرت کی نعمتیں بھی ہے، جنت ہے، جنت کے اندر جتنی نعمتیں ہیں، تو دنیا اور آخرت کی سب نعمتیں جب حضور کے تفیل، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی کو اللہ نے یہاں اس انداز میں بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ اللہ نے بیان کیا ہے، یہ کسی مولوی کا بیان نہیں ہے، اور حدیث ہو تو وہ بھی اللہ کا ہی بیان ہوتا ہے، لیکن حدیث بھی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ پتہ چلا کہ سارے جہانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر ظاہر والی بات ہے، عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب اتنی بڑی نعمت ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی حق بھی ہمارے اوپر ہوگا، کہ اس کا کوئی حق نہیں ہوگا، لازماً اس کا حق ہے۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ 4 حق، 3 بھی علماء نے بیان کیے، میں وہ ایک دوسرے کو لازم ہے، اس لیے میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 4 حق ہیں یہ اس نعمت کے۔ سب سے پہلے حق یہ ہوگا کہ جب اتنی بڑی نعمت ہے تو پھر اس کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا حق ہے اس کی عظمت کا اعتراف اور یقین رکھنا۔ ایک جو عظمت ہوگی تو دوسرا حق ہمارے اوپر وہ اس کے ساتھ محبت اور عقیدت ہے، اور اس کے بغیر وہ ایمان ہو نہیں سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد مبارک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ کہ کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ تو دیکھیں کہ حضور کی اس نعمت کا تقاضا حضور کے ساتھ محبت ہے، اور محبت ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ ایمان کی شرط ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوگی تو محبت کو ایک چیز لازم ہے، وہ یہ کہ اگر حضور کے ساتھ محبت ہوگی تو حضور کی ہر چیز سے محبت، تو پھر حضور کے دشمن کے ساتھ نفرت اور عداوت ہوگی۔ یہ
محبت کو لازم ہے. جب لازم ہے تو اس کے بغیر کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو میری محبت ہے لیکن ساتھ ساتھ مرزائیوں کے ساتھ بھی میری علیق سلیق ہے، تو یہ دو باتیں، یہ جمع بین الازداد ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، یہ ایمان کے تقاضے کے بالکل منافی ہے. تو حضور سب سے بڑی نعمت، اس کا تقاضا اور اس کا حق ہمارے اوپر ان کی عظمت، اور عظمت کے بعد ان کی محبت اور عقیدت اور محبت کو لازم ہے. یہی تیسرا حق ہے کہ حضور کے دشمنوں کے ساتھ ہماری نفرت اور ہماری عداوت ہو. حضور کے دشمنوں کے ساتھ، اور حضور کی دشمنی یاد رکھیے کہ کائنات میں کسی کے ساتھ بھی اپنی ذات کی بنیاد پر نہیں، وہ جس کے ساتھ بھی حضور کی دشمنی ہوئی ہے وہ دین کی بنیاد پر ہوئی ہے. اور سب سے بڑا دشمن وہی ہے کہ جو دین کا دشمن ہے، اور جو سارے کے سارے دین کی حفاظت وہ موقوف ہے ختم نبوت کے عقیدے پر. یہ ایک الگ عنوان ہے، یہ آپ علماء کرام کی مجالس میں بیٹھیں گے تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ آئے گی، لیکن اس وقت اختصاراً میں ذکر کرتا ہوں کہ اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہیں ہے تو دین محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے جو ختم نبوت کے خلاف بات کرتا ہے وہ سارے دین کو مٹانا چاہتا ہے، اور جو سارے دین کا دشمن وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے. تو جب سب سے بڑا دشمن ہے تو پھر اس کے ساتھ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری سب سے زیادہ نفرت ہو. اور کیونکہ سب سے بڑا دشمن ہے وہ حضور کا، اس لیے پھر سب سے زیادہ ان کے ساتھ ہے، ان کی ذات سے نہیں. اس لیے ہم ان کو دعوت دیں گے جیسے کہ حضرت نے فرمایا، لیکن ان کے عقیدے اور ان کے نظریے اور ان کے کام سے ہمیں وہ نفرت ہونی چاہیے. تو جب ان کے کام سے نفرت ہوگی وہ سب سے زیادہ ہمارے دشمن ہوں گے، تو پھر اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اب ہم اگر ان کی مصنوعات بھی استعمال کریں اور یہ بھی کہیں کہ ہماری ان کے ساتھ عداوت ہے، ہم ان کے ساتھ کاروبار بھی کریں اور ہم یہ کہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ ہماری عداوت کا علاقہ ہے اور عداوت کا تعلق ہے، تو یہ صرف اور صرف دعویٰ ہے، یہ خام خیالی اور خود فریبی بڑی بات ہے. اس کے لیے پھر اور نہیں تو ہر ایک آدمی یہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ تو مولویوں کا کام ہے، ہمیں تو اتنا علم نہیں ہے، ہم کیسے کام کر سکتے ہیں؟ یہ کام تو کر سکتے ہیں کہ آپ دل میں ان سے نفرت رکھیں، اور نفرت کا اظہار کرنے کے لیے کم از کم یہ کہ آپ ان کی مصنوعات استعمال کرتے ہیں، ان کو تو چھوڑ سکتے ہیں. آپ یہ صرف ان کی مصنوعات کی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ اسی چیزوں سے آمدن حاصل کر کے پوری دنیا سے اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ نے یہ بات سنی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری ذمہ داری لگائی ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آخری پیغام وہ سنایا جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ کیا میں نے اللہ کا دین تمہارے تک پہنچا دیا؟ سب نے بیک زبان کہا کہ پہنچا دیا. اس کے بعد حضور نے ہماری ذمہ کیا لگایا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ اب جو تم موجود ہو اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب تم نے غائبین تک دین پہنچانا ہے. ہر زمانے کے موجودین کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین پہنچائیں، اور دین پہنچانا ہو نہیں سکتا جب تک کہ دین کی حفاظت نہ ہو. ایک آدمی کے جیب میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ آگے کیسے پہنچائے گا؟ اس لیے دین کی تبلیغ کے لیے دین کی حفاظت لازم ہے. اور تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے. اور اس وقت ہم مرزائیوں کی مصنوعات استعمال کر کے ہم ان کو جنتا فراہم کرتے ہیں، ہم ان کو فنڈ فراہم کرتے ہیں، اور وہ پانی کی طرح پیسہ بہا کر کے وہ لوگوں کے ایمان کو وہ خریدتے ہیں، اور پوری دنیا میں اسلام کو مٹانے کے اپنے ذات میں، اگرچہ اسلام نہیں مٹے گا لیکن وہ اپنے طور پر وہ کوشش کرتے ہیں اسلام کو مٹانے کی، اور ہم ان کے معاون اور مددگار بنتے ہیں. تو کم از کم اتنا تو ہم ضرور کریں کہ ہم ان کی مصنوعات خود بھی استعمال نہ کریں، کہ آج ہر ایک آدمی یہ تہیہ کرے کہ میرے گھر میں کم از کم وہ ان کی بنی ہوئی کوئی چیز آئندہ انشاءاللہ نہیں آئے گی.
ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور آپ میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے تو آپ کے رشتہ داروں میں سے کئی ساتھی ایسے ہوں گے کہ وہ دکاندار ہوں گے، تو پھر میری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ میں اپنے دکاندار، اپنا بھائی ہو، چچا ہو، ماموں، جو بھی رشتہ دار یا ویسے ہی مسلمان بھائی ہے، تو تب بھی میں اس کو بتلاؤں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میری دکان کے اوپر بھی مرزائیوں کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اتنا تو کم از کم ہم کر کے ہم وہ ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں ایک، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کے ایمان اور ان کے عقیدے کو محفوظ کرنے کے لیے، جس طرح کہ مولانا صاحب نے بھی یہ بتلایا شرور ختم نبوت، یہ کیونکہ علماء کرام کا مجموعہ میں رہا زیادہ ہے، علماء کرام کے لیے ذمہ داری کی بات ہے کہ اپنے مکاتب میں، مسجدوں میں جو بچے ہمارے پاس ناظرہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو ہم اہتمام کے ساتھ جس طرح الف با تا سے سمجھاتے ہیں، اگر سا کا تلفظ ٹھیک نہ ہوا تو امید یہ ہے اللہ کی رحمت سے کہ شاید اللہ بخش بھی دے۔ میں نے وہ حرم میں دیکھا، جب ترکی لوگوں کو دیکھا نا، پہلے آدمی کے تنگ نظر سا ہوتا ہے، ترکیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ اکبر کی جگہ پر اللہ اکبر کرتے ہیں تو ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تنفس کے اوپر جو ہم اتنی زیادہ زور دیتے ہیں اور قاری اتنا مار پیٹ کا معاملہ کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ اہم نہیں ہے جتنا کہ عقیدے کی درستی ضروری ہے۔ تو جس طرح کے ہم تنفس ٹھیک کرنے کا اہتمام کریں، اسی طرح ہم ان کے عقیدے کی حفاظت کے لیے بھی یہ ان کے نصاب میں داخل کریں اور یہ ان کو پڑھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان گرد و نواح میں جتنے اسکول ہیں تو اسکولوں کے اندر بھی ہم اس کو داخل نصاب کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس طریقے سے ہم ہر ایک آدمی یہ ختم نبوت کے کام میں پڑھا لکھا اور پڑھا لکھا نہیں، یہ سارے کے سارے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی مستحق ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا